امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی آخرت سنوار لے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ سب سے زیادہ محنتی اور جفا کش وہ ہے جو گناہوں کو ترک کر دے۔ کتنا بیچارہ ہے اولاد آدم، پسینہ اسے بدبودار کر دیتا ہے اور کھٹمل اسے اذیت دیتا ہے۔ صلہ رحم مال میں اضافہ اور موت کو ٹالنے کا باعث ہوتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دو۔ خوش اخلاقی بہترین حسب ہے۔ 10 خصلتیں اخلاقی خوبیوں میں شمار ہوتی ہیں: سخاوت، حیا، صدق، امانت داری، تواضع، غیرت، شجاعت، بردباری، صبر اور شکر۔ جس کی زبان شیریں ہوگی اس کے دوست بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ بے وقوف کے سامنے ادب دکھانا ایسا ہی ہے جیسے اندرائن کی جڑوں میں میٹھا پانی ڈالا جائے، جتنا ہی وہ سیراب ہوگا اتنا ہی کڑوا ہوتا جائے گا۔ اپنی اولاد کو اپنے آداب و طریقے اپنانے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جسے قریب ترین افراد چھوڑ دیتے ہیں اسے دور کے لوگ مل جاتے ہیں۔ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنا چاہیے لیکن ایک دوسرے کا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنگ مارنے سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ جس نے صرف اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں سے مشورہ لیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جو صرف اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے وہ غلط راستوں پر چل پڑتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ 3 چیزیں بندے کو رضائے خدا تک پہنچا دیتی ہیں: کثرت استغفار، لوگوں سے تواضع سے پیش آنا اور کثرت سے صدقہ دینا۔ جب تم پر زیادتی کی جائے تو درگزر کرو۔ جسے سلامتی درکار ہوتی ہے وہ اپنے لیے استقامت کو لازم قرار دے لیتا ہے۔ میانہ روی تھوڑے سرمائے کو بڑھا دیتی ہے اور اسراف زیادہ کو ختم کر دیتا ہے۔ دور اندیش وہ ہے جو اسراف و فضول خرچی سے اجتناب کرے۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس پر غور کرنے والے کتنے کم ہیں۔ ہر وہ نگاہ جو عبرت حاصل نہ کر سکے بیکار ہے۔ جو تم سے معذرت کرے اس کا عذر قبول کر لو۔ 2 چیزیں جھوٹ سے خالی نہیں ہو سکتی: بہت زیادہ وعدے اور شدید معذرت۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ سخی ہو جاؤ مگر فضول خرچی سے بچے رہو۔ ہاتھ سنبھال کے خرچ کرو مگر کنجوس اور سخت گیر نہ ہو جاؤ۔ یہ سخت مشکل کاموں میں سے ہے کہ انسان ایسی چیزوں کا ذخیرہ کرے جسے کھا نہ سکے، اور ایسی عمارتیں تعمیر کرے جس میں رہ نہ سکے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف اس حالت میں چل نکلے کہ نہ اس کے ہمراہ اس کی دولت ہو اور نہ ہی اس کی عمارتیں۔ اپنی غذا کم کرو، امراض خود بخود کم ہو جائیں گے، اور باتیں کم کرو تو ملامت سے بچے رہو گے۔ اللہ نے منصف رہبروں پر فرض کر دیا ہے کہ وہ خود کو عوام کے معیار زندگی کے مطابق رکھیں تاکہ فقیر کو اپنا فقر برا نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو اچھائیوں کا حکم تو دیتے ہیں مگر خود انہیں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح برائیوں سے لوگوں کو تو منع کرتے ہیں مگر خود انہیں انجام دیتے ہیں۔ اے لوگوں، میں تمہارے لیے 2 چیزوں سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں: خواہشات کی پیروی اور طولانی آرزوئیں، کیونکہ خواہشات کی پیروی حق سے دور کر دیتی ہے اور طولانی آرزوئیں آخرت کو فراموش کرا دیتی ہیں۔ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو آخرت کی کامیابی کی امید بغیر عمل خیر کے کرتے ہیں اور طولانی امیدوں کے ذریعے توبہ کے خواہ ہوتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر کام دنیا پرستوں سا کرتے ہیں۔
جان لو کہ بلا شعبہ آرزوئیں عقل کو غلطی اور حافظہ کو نسیان سے دوچار کر دیتی ہیں، لہذا امیدوں کو جھٹلاؤ کیونکہ یہ دھوکہ ہے اور ان کا تمنائی فریب خوردہ ہوتا ہے۔ جو موت کو یاد کرے گا وہ تمناؤں کو فراموش کر دے گا۔ رشتہ داروں سے الگ ہو کے رہنا بلاؤں میں گرفتار ہونے کا سبب ہے۔ کھلے عام اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے سے سزائیں جلدی نازل ہو جاتی ہیں۔ 3 چیزیں بڑے زبردست اعمال میں شمار ہوتی ہیں: ہر حالت میں ذکر خدا، برادران دینی کی مال و دولت کے ذریعے مدد، اور خود سے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا۔